بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال سبحانہ وتعالی ایضا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، خصوصیات اسلام کے موضوع پر اختتامی کچھ گزارشات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ مسلسل آپ نے ان دونوں آیتوں کی تلاوت سماعت فرمائی، دونوں کا تعلق آل عمران سے ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اسلام سے ہٹ کر کسی اور کو بطور دین اگر کوئی قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے دین کے طور پر قبول کرے، مگر پھر اللہ اس سے کچھ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لن يقبل منہ هو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آپ لفظ خسارہ پر اگر غور کریں تو یہ خود بتاتا ہے کہ جو شخص خسارہ اٹھا رہا ہے وہ اپنی دانش میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کے پتہ چلا کہ جو اس کی ایکسپیکٹیشنز تھی معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو گیا۔ یہ وہ چیز ہے، ورنہ سیدھی سی بات ہے کہ اگر ایک شخص ہے اس نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ جو کسی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے تو کسی ریوارڈ کی اسے امید ہی نہیں تھی، اسے کسی قسم کی توقع نہیں تھی کہ اس کا کوئی ریوارڈ یا ثواب بھی مل سکتا ہے۔ مگر یہ وہ کام ہے کہ جن کو بظاہر اگر دیکھا جائے تو سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ یہ بہت اچھے کام ہیں۔ اسی کو دوسرے مقام پر پروردگار عالم نے فرمایا کہ یحسبون، ان کا خیال یہ تھا کہ وہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، اور پھر جب ان کے سامنے صحیح پکچر آئی تو اٹ واز ٹو لیٹ، اس لیے کہ جو فیصلہ کرنا تھا وہ بہرحال اسی دنیا میں رہتے ہوئے فیصلہ کرنا تھا۔ آپ اس رخ سے بھی کبھی غور کیجئے گا کہ قیامت کے میدان میں اگر کسی کو کافر کہا جا رہا ہے تو وہ کس کفر کی بنیاد پر کافر کہا جائے گا؟ اگر قیامت کے میدان میں کسی کو مشرک کہا جائے گا تو کس بنیاد پر اس کو مشرک کہا جائے گا؟ کیا میدان قیامت میں رہتے ہوئے بھی کوئی کافر ہو سکتا ہے؟ جو قیامت کے میدان میں پہنچ چکا تو وہ تو اب پروردگار عالم کی عدالت میں ہے، کیا اب بھی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی خدا نہیں؟ کہاں ممکن ہے؟ اب تو وہ کہے گا کہ میں توحید کا اقرار کرتا ہوں۔ کیا میدان قیامت میں بھی کوئی بت پرستی کا خوگر ہو سکتا ہے؟ وہاں پر تو ہر ایک کہے گا کہ میں بتوں کو ڈسون کرتا ہوں۔ وہاں پر کیا کوئی منافق ہو سکتا ہے؟ نفاق کے جتنے امکانات تھے وہ تو اسی دنیا کے اندر تھے، مگر وہاں اگر کسی کو کافر کہا جا رہا ہے تو اس کفر کی بنیاد پر جو اس نے دنیا میں کیا۔ وہاں پر اگر کسی کو مشرک کہا جا رہا ہے تو اس شرک کی بنیاد پر کہ جو اس نے اس دنیا کے اندر کیا۔ وہاں پر اگر کسی کو منافق کہا جا رہا ہے تو اس نفاق کی وجہ سے کہ جو اس نے دنیا کے اندر کیا تھا۔ اگر وہاں پر کسی کو تارک الصلاۃ، نماز کا ترک کرنے والا کہا جا رہا ہے تو اس ترک کی وجہ سے جو اس نے دنیا کے اندر کیا تھا۔ آپ غور فرمائیے کہ وہاں پر یہ جتنے بھی ٹائٹلز ہیں یہ اس دنیا کی وجہ سے۔ وہاں پر اگر کسی کو مسلمان کہا جا رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ وہاں پر اب مسلمان نہیں ہونا چاہتا، اب تو وہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کی وحدانیت کا بھی اقرار کر لے، وہ تو چاہتا ہے کیا وہ پیغمبر اکرم کی رسالت کا بھی کلمہ پڑھ لے، اب تو وہ چاہتا ہے۔ اسے کہا جائے کہ مولا کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، تو فقط وہ دکھاوے کے لیے بخل نہیں کہے گا، وہ کہے گا کہ ہاں آج تو میں دل سے ماننے کے لیے تیار ہوں۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ کیا اس وقت کا قبول کرنا فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں بینیفٹ دے سکتی ہیں اگر انسان دنیا کے اندر ان کاموں کو انجام دے، ایمان کی منزل پر بھی اپنے آپ کو کریکٹ کرے اور اعمال صالحہ کی حوالے سے بھی اپنی کریکشن کے لیے وہ آمادہ اور تیار ہو جائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب آئیے ایک خاص نقطے کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں آج کی گفتگو کے آغاز میں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ تقویٰ کے ذریعے سے پروردگار عالم فضیلتوں کا اعلان کرتا ہے کہ جس میں تقویٰ زیادہ ہے پروردگار اسی کو صاحب فضیلت مانتا ہے، اور اسی کو پھر ایلوبریٹ کرتے ہوئے کل ہم نے فسق کیا ہوتا ہے، فجور کیا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں تقویٰ ایک کمپیریٹیو ایک انالیسس کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب آئیے تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پیغمبر اکرم کی سیرت میں بھی ہمیں ملتا ہے، قرآن مجید کی آیتوں میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ اعلان کر دیا گیا تبت یدا ابی لہب وتب، تو وہ چچا تو تھا، وہ جس ابو لہب کو کنڈیم کیا جا رہا ہے وہ چچا ہے، مگر چچا ہونے کے باوجود پروردگار عالم نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی اولاد، کسب کا ایک مطلب اولاد ہے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی، سیصلی نارن ذات لہب، ان قریب وہ جہنم کی آگ میں بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی اس بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کر دی جائے گی، یعنی دوسرے الفاظ میں ہم کہیں کہ اس کا ہنی مون کمپلیٹ کرنے کے لیے پورے کپل کو وہاں پر بھیجا جائے گا، ہم مالت الحطب فی جیدہا حبل من مسد، یہ پروردگار عالم نے کامنٹ کیا، تو چچا ہونا اسے بچا نہیں سکا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے بہت واضح طور پر بتا دیا کہ یہ رشتہ داری نہیں بچا سکتی، ایک نقطہ تو ہے۔ اچھا آپ دوسرے حوالے سے دیکھیے، فارس کا رہنے والا، ایران کا رہنے والا سلمان، اور کہا کیا جا رہا ہے کہ سلمان منا اہل البیت، یہ سلمان ہم اہل البیت میں سے، رشتہ داری کے اعتبار سے دیکھیں تو سلمان کا کوئی تعلق نہیں، مگر اسے پروردگار عالم کے حکم سے پیغمبر اتنا ایلیویٹ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اہل البیت میں سے ہیں، اور وہاں پر وہ چچا ہے اس کو بالکل ڈسون کر دیا گیا، تو معیار تو وہی آ گیا نا ہمارے سامنے کہ بھئی ایمان میں کون آگے، علم میں کون آگے، جہاد میں کون آگے، تقویٰ میں کون آگے، جو اس میں آگے ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کو ایلیویٹ کیا جائے گا، اس کو اپلفٹ کیا جائے گا، اس کو ریگارڈ کیا جائے گا، اس کو ایڈمائر کیا جائے گا، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، یہی ہونا بھی چاہیے تھا، مگر اب اس کے بعد ہم قرآن مجید کو مزید دیکھتے ہیں، چلیے آئیے مزید دیکھتے ہیں، یعنی ایشو یہ آتا ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اہل البیت کا احترام، وہ تو گھر والے ہی ہیں، اس وجہ سے ان کا احترام کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقویٰ معیار ہے، اور اس معیار کے اوپر کا کوئی پورا نہیں اترتا ہے تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ابو لہب کو ڈسون کر دیا گیا۔ اچھا آگے بڑھیے، نوح علیہ السلام کا بیٹا، یہ سورہ ہود کے اندر پروردگار عالم نے ان لینگ ڈسکس کیا، حالانکہ نوح علیہ السلام کے نام پر 29ویں پارے کے اندر 29 پارے کے اندر ایک پورا سورہ موجود ہے، مگر وہ مختصر ہے۔ سورہ ہود حالانکہ بہت پہلے آیا اور نام جناب نوح علیہ السلام کا نہیں ہے، مگر سورہ ہود کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو ان لینگتھ پروردگار عالم نے ڈسکس کیا، اور وہاں پر وہ تفصیل بھی موجود ہے۔ وہ تفصیل کیا ہے کہ نوح علیہ السلام بیٹا ڈوب رہا ہے، دعوت دے رہے ہیں کہ آ جا آ جا، وہ آنے کے لیے تیار نہیں، موج حائل ہوتی ہے اور وہ ڈوبنے لگتا ہے، جب وہ ڈوبنے لگتا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اے پروردگار ان ابنی من اہلی، ان لفظوں پر غور کیجیے گا، ابنی یعنی میرا بیٹا، یہ میرے اہل میں سے ہے، من اہلی یہ میرے اہل میں سے ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام نے پلی لی ہے کہ اے پروردگار یہ میرے اہل میں سے، اور پروردگار عالم کی طرف سے جواب کیا آیا؟ انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ آپ نے غور فرمایا، وہ بیٹا ہے مگر بیٹا ہونے کے باوجود اعلان یہ ہو رہا ہے کہ یہ اہل میں سے نہیں ہے۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں ہوتا، بالکل ہوتا ہے، بیٹا ہو مگر بیٹا ہونے کے باوجود اہل میں شامل نہ ہو، اس بات کا امکان موجود ہے۔ اب آپ غور فرمائیے، ہم سورہ ابو لہب کے اندر سورہ مسد جس کو کہا جاتا ہے، سورہ لہب کہا جاتا ہے، اس میں دیکھ رہے ہیں کہ چچا کو ڈسون کر دیا گیا، وہ تو پھر بھی تھوڑا دور کا رشتہ تھا، مگر یہاں پر تو بیٹا ہے، اور بیٹا ہونے کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ اہل کے اندر شامل نہیں ہے۔ قرآن مجید کی صراحت ہے کہ یہ اہل کے اندر شامل نہیں ہے، اس کا مطلب بیٹا ہونے کے باوجود کوئی اہل سے خارج ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں غور یہ کرنا پڑے گا کہ قرآن مجید کے اندر کیا بیویوں کے حوالے سے بھی کوئی گفتگو موجود ہے؟ تو عجیب بات یہ ہے کہ ہاں پروردگار عالم نے اس حوالے سے بھی گفتگو کی ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سارہ کا تذکرہ ہے، وہ بھی زوجہ ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ان کا تذکرہ بھی سورہ ہود ہی کے اندر آیا، وہاں پر پروردگار عالم ان کو اہل میں شامل کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی، خود نوح علیہ السلام کی بیوی، ان کا کیا معاملہ ہے؟ آپ سورہ تحریم کے اندر آئیے اور دیکھیے 66واں سورہ قرآن مجید کا 66 چیپٹر، وہاں پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟
پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، اللہ مثال بیان کرتا ہے کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ نوح کی بیوی کی مثال اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے، قرآن ہے۔ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں کے دونوں ہمارے صالح بندوں کے ماتحت تھیں۔ نوح علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں، لوط علیہ السلام نبی خدا ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں ہمارے صالح بندوں کے ماتحت تھیں۔ فخانتہما، مگر ان دونوں نے خیانت کی، ان دونوں نے خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ان دونوں کا نبیوں کی بیوی ہونا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور ان دونوں سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کی آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ یعنی عجیب نہیں ہے برادران عزیز کہ وہاں پر بیٹا ماننے کے بعد اس کو پروردگار نے اہل سے خارج کر دیا، یہاں پر بیوی ماننے کے بعد پروردگار نے اہل سے خارج کر دیا۔ وہ بھی ایک کیس ہے، یہ بھی ایک کیس ہے۔ بیٹا ہے جی ہاں، اہل میں ہے؟ جواب جی نہیں۔ بیوی ہے جی ہاں، اہل میں شامل ہے؟ جی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا ہونا اور ہوتا ہے، اہل ہونا اور ہوتا ہے، بیوی ہونا اور ہوتا ہے، اہل ہونا اور ہوتا ہے۔ برادران عزیز یقین جانیے گا، جب پروردگار عالم نے اعلان کیا نا طہارت کا اور یہ کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ارادہ پروردگار یہ کہ ہر طرح کے رجس کو دور رکھے۔ اے اہل البیت آپ سے، اے اس گھر والوں، اہل البیت کے اندر بیت میں الف لام آپ کو جو نظر آتا ہے اس کے ذریعے سے اسپیسیفک کیا گیا ہے کہ ہر گھر کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی خاص گھر ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے۔ اور وہاں پر کہا جا رہا ہے یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ نوٹ کیجئے گا، اس سے پہلے آپ کو بیوت کا تذکرہ ملے گا، اس کے بعد آپ کو بیوت کا تذکرہ ملے گا۔ بیوت جمع ہے، بیت سنگولر ہے، اس پہ جب الف لام آ جائے اس کا مطلب کوئی خاص گھر ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آپ صرف اور صرف آیت کو دیکھیں تو کنفیوژن ہے۔ وہ کنفیوژن کیا ہے کہ بھئی یہ گھر کون سا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ بیویاں ہیں پیغمبر اکرم کی، جواب جی ہاں ہمیں بھی معلوم ہے کہ پیغمبر اکرم کی بیویاں ہیں۔ بیٹی ہے پیغمبر اکرم کی، جی ہاں ہمیں بھی معلوم ہے کہ پیغمبر اکرم کی بیٹی ہے۔ بلکہ اگر آپ دوسروں سے پوچھیں تو 4 بیٹیاں ہیں، تو پیغمبر اکرم کی بیویاں بھی ہیں، پیغمبر اکرم کی بیٹیاں بھی ہیں۔ مگر ہم تو یہ دیکھ چکے ہیں قرآن مجید ہی کے اندر کہ کہیں پر بیٹا ہونے کے باوجود اہل سے خارج کر دیا جاتا ہے، کہیں پر بیوی ہونے کے بعد اہل سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ وہ کون ہیں کہ جسے خدا نبی آخر کے اہل البیت میں شمار کرتا ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ کیوں ضروری تھا کہ چادر میں لے کر جمع کیا جائے، اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم یہ جملہ کہیں کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت، وخاصتی وحامتی، یہ ہے میرے خاص الخاص، یہ ہے میرے حمایت کرنے والے، لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم یحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم محب لمن احبہم عدو لمن اعداہم انہم منی وانا منہم۔ یہ پیغمبر اکرم کا اعلان ہے کہ اے میرے پروردگار یہ ہے میرے اہل البیت۔ چادر میں لے کر جمع کیا اور سمجھایا کہ دیکھو جو اس چادر کے اندر ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ ہے میرے اہل البیت۔ یہ پیغمبر اکرم کی طرف سے اعلان ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہم دیکھ چکے، میں پھر یاد دلا رہا ہوں، بیوی ہونے کے باوجود اہل سے خارج کر دیا، بیٹا ہونے کے باوجود اہل سے خارج کر دیا، لہٰذا پیغمبر کے لیے ضروری تھا کہ وہ چادر میں لے کر جمع کریں۔ کیا کوئی اختلاف ہے اس میں؟ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر ایک مرتبہ صحاح ستہ یعنی وہ بکس کہ جن کو ایرر فری مانا جاتا ہے، صحیح مسلم کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ یہ بحث موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے چادر میں ان کو جمع کیا، ان کو لیا۔ یہ لینا کیوں ضروری تھا؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ بیٹا ہونے کے باوجود اہل سے خارج ہو جاتا ہے، بیوی ہونے کے باوجود، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اہل سے خارج ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے چادر میں لے کر اپنی طرف سے اعلان کیا، اور اب انتظار تھا کہ پروردگار عالم کی طرف سے انڈوزمنٹ آتا ہے یا نہیں آتا۔ اس لیے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا ابنی من اہلی، پروردگار نے کہہ دیا لیسا من اہلک۔ لہٰذا اب ہمیں انتظار ہے کہ کیا پروردگار عالم نے بھی سیکنڈ کیا
یا اس کے مقابلے پر کوئی کاؤنٹر کامنٹ اسٹیٹمنٹ آتا ہے. ادھر پیغمبر نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے پروردگار یہ ہیں میرے اہل البیت، اور وہاں پروردگار عالم نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا. یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے میرے ملائکہ، اے ساکنان عرش، سنو میری بات سنو. انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدہیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین ہم تحت الکسا. کیا مطلب ہے؟ اے ملائکہ سنو، ساکنان عرش سنو، یہ جو تم دیکھ رہے ہو آسمان کا شامیانہ، یہ آسمان کا شامیانہ بلند نہ کیا جاتا. ولا ارضا مدہیہ، یہ جو تم زمین کا فرش دیکھ رہے ہو اس زمین کے فرش کو نہ بچھایا جاتا. یہ جو تم سورج کی روشنی دیکھ رہے ہو تو اس سورج کو روشنی نہ دی جاتی. یہ جو تم چاند کو منور دیکھ رہے ہو جو چاند کے اندر نور نہ ہوتا، نہ سمندر ہوتا نہ اس کی طغیانی، نہ دریا ہوتے نہ ان کی روانی، نہ اس میں کشتیوں کا چلنا ہوتا، کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر ان 5 کی روشنی مقصود نہ ہوتی جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہیں. الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین ہم تحت الکسا، وہ 5 کے جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہیں. اور پھر وہ جناب جبرائیل کا سوال کہ یا رب ومن تحت الکسا، کہ میرے پروردگار یہ ہیں کون چادر کے نیچے؟ علماء کرام نے ان جملوں کو ایلوبریٹ کرنے میں فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے. سوال کیا کہ کیا جبرائیل نہیں جانتے کہ یہ 5 کون ہیں؟ کیا نہیں معلوم ہے جناب جبرائیل کو؟ بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے. تو پھر اس کے بعد کیا وجہ ہے کہ جناب جبرائیل سوال کر رہے ہیں؟ تو بعض نے لکھا کہ جب 5 کا نور ایک ساتھ دیکھا تو جبرائیل پہچان نہیں پائے. اس پر ایک کاؤنٹر آرگومنٹ آیا کہ یہ تو چادر میں 5 تھے، مگر جب عرش پر 14 ایک ساتھ تھے تو اس وقت تو جبرائیل کو پہچاننے میں کوئی تکلف نہیں ہوا. تو یہاں چادر میں 5 کا نور اگر ایک ساتھ نظر آیا تو ناٹ اے بگ ڈیل. اگر معاملہ صرف اور صرف اتنا ہے جو بعض علماء نے کہا، بالکل صحیح کہا، کہ بات اتنی سی ہے کہ جبرائیل جانتے تو ہیں اور بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ 5 کون ہیں، مگر آل محمد کا ذکر سننے میں لذت اتنی زیادہ ہے کہ جبرائیل خود کو محروم نہیں کرنا چاہتے. اب وہ جو روحانیت کی وادی کی لذتیں ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور پھر اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم کو بھی پسند ہے ذکر آل محمد، لہذا ادھر جبرائیل نے فرمائش کی اور ادھر خود پروردگار عالم نے ذکر کرنا شروع کیا. جبرائیل کا سوال ہے کہ یا رب ومن تحت الکسا، کہ اے میرے پروردگار یہ ہیں کون چادر کے نیچے؟ اور ادھر پروردگار عالم نے جواب دیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ زہرا ہیں، یہ زہرا کے بابا ہیں، زہرا کے شوہر ہیں اور زہرا کے دونوں بیٹے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ غلط ہے، یعنی ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، عربی کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے اتنا حق تو مجھے ہے ایک تبصرہ کروں کہ یہ جو ترجمہ اگر اس کا کیا جائے تو یہ غلط ہے. زہرا کے دونوں بیٹے ہیں، یعنی ایک تو بی بی کا شرف کہ مرکز تعارف بنایا اور ان کے ریفرنس سے سب کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ زہرا ہیں، زہرا کے بابا ہیں، زہرا کے شوہر ہیں اور زہرا کے دونوں بیٹے ہیں. ایک تو جناب سیدہ کو پوائنٹ آف ریفرنس بنایا، یہ تو بی بی کا بہت بڑا شرف ہے، کوئی شک نہیں. مگر یہ جو ترجمہ اگر کیا جائے کہ زہرا کے دونوں بیٹے ہیں، رانگ، غلط ہے. عربی زبان کے اندر سنگولر کے بعد ڈائریکٹ پلورل نہیں ہوتا، سنگولر ہوتا ہے، اس کے بعد 2 کے لیے تثنیہ اور پھر اس کے بعد پلورل، جیسے بعض دوسری لینگویجز کے اندر بھی ہوتا ہے. ہم اردو کے اندر تو واحد اور جمع اسٹریٹ، فارسی کے اندر بھی غالباً اسی طرح سے ہوتا ہے، انگلش میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، مگر بعض لینگویجز کے اندر انکلوڈنگ عربک سنگولر پھر ڈائریکٹ پلورل پہ جمپ نہیں کرتے، پھر 2 تثنیہ کے لیے ایک الگ صیغہ ہوتا ہے، جیسے رجلن، رجلان، رجالون، ایک مرد، 2 مرد اور پھر تمام مرد. یہاں پر اگر آپ غور کریں عربی کے اعتبار سے بیٹے کے لیے لفظ کیا ہے؟ اگر ایک ہو ابنن، فلاں ابن فلاں، یہ ہم لوگ عام طور پر استعمال بھی کرتے ہیں، ابن بیٹا. لیکن اگر 2 بیٹے ہوں تو اس کے لیے عربی میں لفظ موجود ہے ابنان، اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اور لفظ استعمال کیا جائے. ابنان، ابنون ایک بیٹا،
ابنان یعنی دو بیٹے. اگر یہاں پر یہ کہنا ہوتا کہ زہرا کے دونوں بیٹے تو اس کے لیے لفظ موجود تھا، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و ابناہا. مگر آپ غور کیجئے ابنا نہیں ہے، جب اضافت میں ہو تو نون گر جاتا ہے تو ابناہا، لیکن یہاں پر ابناہا نہیں ہے. ورنہ ترجمہ بالکل یہی ہوتا کہ زہرا ہیں، زہرا کے بابا ہیں، زہرا کے شوہر ہیں اور زہرا کے دو بیٹے ہیں. مگر لفظ یہاں پر تثنیہ کا نہیں ہے، ٹو کے لیے جو لفظ ہوتا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ لفظ ہے جمع کا، پلورل. اب یہ جملہ اس طرح سے ترجمہ کیا جائے گا، زہرا کے دو بیٹے؟ جی نہیں، یہ زہرا ہیں، زہرا کے بابا ہیں، زہرا کے شوہر ہیں، زہرا کے دو بیٹے نہیں، زہرا کے سارے بیٹے. زہرا کے سارے بیٹے کیوں کہنا ضروری ہے؟ کہ اگر فقط دو بیٹوں کا تذکرہ آتا تو طہارت کا اعلان حسین پر رک جاتا، مگر پروردگار 9 اور اماموں کی امامت کے ساتھ طہارت کا بھی اعلان کرنا چاہتا ہے کہ مہدی تک کی طہارت کا اعلان ہو جائے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ زہرا ہیں، زہرا کے بابا ہیں، زہرا کے شوہر ہیں، زہرا کے سارے بیٹے. زہرا کے سارے بیٹوں میں باقی امام بھی شامل ہو گئے. یہ واقعاً فصاحت و بلاغت ہے. حدیث کساء کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بہت ہی عمدہ ہیں، بہت ہی عمدہ. حضرت علامہ ذیشان ندر جوادی علی اللہ مقامہ نے نقوش عصمت کے اندر جہاں حدیث کساء کے اوپر ایک پورا چیپٹر لکھا، ایک باب لکھا، تو اس کے اندر لکھا انہوں نے کہ الفاظ حدیث کساء پڑھتے جائیے اور سر دھنتے جائیے، یعنی انسان انجوائے کرتا چلا جائے کہ کیا الفاظ ہیں کہ جو استعمال ہوئے ہیں. لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پھر معاملہ کیا ہوا؟ پھر تقویٰ کدھر گیا؟ پھر تو اہل البیت کا ذکر آ گیا. جواب یہی ہے کہ جب پیغمبر یہ کہیں کہ یہ میرے اہل البیت ہیں اور پروردگار عالم کی طرف سے تائید و تصدیق اور انڈوزمنٹ آ جائے تو ماننا پڑے گا کہ یہ اہل البیت صرف رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ہے، ان میں تقویٰ اتنا رچا بسا ہے کہ پروردگار نے انہیں منتخب کر کے اہل البیت کے زمرے میں شامل کیا ہے. غور فرمایا برادران عزیز آپ نے؟ اب میں آپ کے سامنے 3 کیٹیگریز پیش کرتا ہوں تاکہ یہ معاملہ میرے دوستوں کے لیے، جوانوں کے لیے واضح ہو سکے. ایک ہے نسبت. فرض کیجئے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کیریکٹر نہ بھی ہوتا، یہ تو ایکسٹرا آرڈنری ہے جن کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے، چادر میں لیا جا رہا ہے، اہل البیت کہا جا رہا ہے. کیا بات ہے، کیا کہنا. ان میں سے کسی کے لیے اعلان ہوتا ہے سید الاولیاء ہیں، اولیاء کے سردار. کسی کے لیے اعلان ہو رہا ہے سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار. کسی کے لیے کہا جا رہا ہے سید شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ صرف رشتہ داری کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ صرف تعلق کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ نہیں برادران عزیز، واقعاً کردار اس معیار پر ہے کہ جہاں ہستیوں کو رول ماڈل کے طور پر انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے کہ ان کو دیکھو. اگر کوئی خاتون ہے اور وہ اہل جنت بننا چاہتی ہے تو اپنے کردار کو سیدۃ نساء اہل الجنت کے کردار کے قریب لانے کی کوشش کرے. اگر کوئی مرد ہے اور وہ اپنے آپ کو اہل جنت کے قریب کرنا چاہتا ہے تو ان کا سردار کون ہے تعارف کروایا جا رہا ہے تاکہ زحمت نہ ہو اور انسان اپنے آپ کو اس کے قریب کر سکے. اب میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ نہیں، عام سادات کا احترام کس وجہ سے عام سادات کا احترام ہے؟ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر ایمان کی خرابی کی وجہ سے کوئی اس دین ہی سے برگشت ہو جائے تو نوح علیہ السلام کے بیٹے والا جملہ ہمارے سامنے، انہ لیس من اہلک تبت یدا ابی لہب وتب، وہ پہلے ہی کہا جا چکا ہے. مگر آپ فرض کیجئے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، دین میں ہے مگر اس معیار کے اوپر کردار نہیں ہے، تو پھر احترام کس وجہ سے ہے؟ احترام، یہ احترام ہے احسان شناسی کا نتیجہ، کہ اپنے محسن کے احسان کو انسان یاد رکھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے، اس مثال پر غور کیجئے گا اور کبھی فرصت ہو تو اس پر غور کیجئے گا زیادہ تفصیل کے ساتھ. ایک ڈاکٹر ہے کہ جس نے آپ کا ایک آپریشن کیا، اس ڈاکٹر نے آپ کا آپریشن کیا، باقاعدہ فیس لے کر آپ کا آپریشن کیا. آپ کا بڑا کمپلیکیٹڈ آپریشن تھا اور آپ کا آپریشن کامیاب ہو گیا، آپ صحت مند ہو گئے، آپ واپس چلنے پھرنے لگے. اب آپ کیا کرتے ہیں جناب؟ وہ ڈاکٹر ہے، اس ڈاکٹر نے فیس لے کر آپ کا آپریشن کیا ہے، فری میں نہیں کیا ہے، مگر آپ کا آپریشن کیا اور ایز اے ریزلٹ آپ بھلے چنگے ہو گئے، ریکور کر گئے، اب بیماری نہیں ہے.
آپ کا دل یہ چاہے گا کہ آپ اس ڈاکٹر کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کریں کہ جس سے اس کا دل خوش ہو جائے۔ اب آپ نے معلوم کیا کہ بھائی اس ڈاکٹر کی فیملی میں کون کون ہے، تو آپ کو پتہ چلا کہ بھائی اس ڈاکٹر کے مثلاً 3 بچے ہیں، تو آپ نے کہا کہ بھائی میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی تحفہ لے کر اس کے گھر پہ جاؤں۔ آپ نے اس کے لیے بھی تحفہ لیا، اس کے بچوں کے لیے بھی تحفہ لیا۔ اب میں اگر آپ سے سوال کروں، یہ بالکل نیچرل ری ایکشن ہے، میں آپ سے سوال کروں، مجھے بتائیے آپریشن تو اس نے کیا تھا، اس کے بچوں نے کیا کیا تھا؟ یا آپ اس کے لیے کیوں تحفہ لے کر جا رہے ہیں؟ آپ ڈاکٹر کے لیے لے کے جا رہے ہیں، مجھے تو وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس نے تو فیس لے کر آپ کا آپریشن کیا تھا، یہ تحفہ کس بات کا؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، فیس لے کر بھلے اس نے مجھ پر میرا آپریشن کیا تھا، مگر بہرحال میں محسوس کرتا ہوں کہ اتنی بڑی کمپلیکیشن تھی، اگر یہ دور ہو گئی ہے، میں بھلا چنگا ہو گیا، صحت مند ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، ریکور ہو گیا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آؤٹ آف دا وے جا کر اس کے ساتھ کوئی فیور کروں ایسا کہ اس کا دل خوش ہو جائے، اور مجھے معلوم ہے کہ میں اس کے لیے تحفہ لے کر جاؤں گا تو وہ اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا اس وقت وہ خوش ہوگا جب وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی تحفہ دیکھے گا۔ فیس لے کر اگر ڈاکٹر نے آپ کا علاج کیا تو وہ تحفے کا حقدار بھی ہو گیا، محبت کا حقدار بھی ہو گیا، عزت کا حقدار بھی ہو گیا، تکریم کا حقدار بھی ہو گیا۔ مجھے بتائیے وہ نبی کہ جس نے بغیر کسی فیس کے امت کی بھلائی کے لیے پیغام بھی دیا، زحمتیں بھی برداشت کی، کیا اس کی نسبت کی وجہ سے سادات کا احترام ضروری قرار نہیں پاتا؟ یقیناً احترام ضروری قرار پاتا ہے، مگر یہ کہ کوئی دین ہی سے باہر نکل جائے وہ معاملہ الگ ہے۔ کوئی اگر ابو لہب ٹائپ کا کیس آ جائے وہ معاملہ الگ ہے، پسر نو والا کوئی کیس بن جائے وہ معاملہ الگ ہے۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں برادران عزیز کہ اگر وہ دین کے اوپر ہے، ممکن ہے کہ کہیں کچھ کردار کے اندر کمزوری بھی ہو، مگر اس موقع پر جس چیز کا احترام کیا جا رہا ہے وہ نسبت ہے کہ بہرحال اس کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے جو محمد مصطفیٰ کا خون تھا، اس کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے جو علی اور زہرا کا خون تھا۔ اس کی وجہ سے دل میں احترام کا جذبہ ہوتا ہے اور وہ ہونا چاہیے۔ کوئی نہیں کہہ رہا کہ اس کو آپ اپنا رول ماڈل بنا لیں، کوئی نہیں کہہ رہا کہ اس کو بغیر کسی وجہ کے اپنا مرجع تقلید بنا لیں، کوئی نہیں کہہ رہا، اس کے اپنے معیارات ہیں، لیکن بہرحال اس نسبت کا احترام، تو ان 2 چیزوں کے درمیان فرق کیجیے گا۔ بے شک یہی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن اگلا مرحلہ جو نسبت کا ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک رائج طریقہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس برادران عزیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسی بحث کو اختتام کی طرف لے جانے کے لیے درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ میں استشہاد کرنا چاہتا ہوں اسی حدیث سے جو جناب سلمان کے کیس میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ کیا جملہ کہا ہے پیغمبر اکرم نے؟ کیا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل البیت میں سے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سلمان پہلے کیا تھے؟ اہل البیت میں سے تو اس دن سے ہیں نا کہ جب پیغمبر اکرم نے اعلان کیا ہے، اس سے پہلے کیا تھے؟ جناب سلمان صحابی تو پہلے بھی تھے، مگر پیغمبر اکرم کے کہنے کے بعد کہ یہ ہم اہل البیت میں سے ہیں، وہ جو ان کا اسٹیٹس پہلے تھا وہ ایلیویٹ ہوا ہے یا ڈیموٹ کیا گیا ہے ان کو؟ بہت توجہ کیجیے گا، یہ جناب سلمان کے بارے میں جو پیغمبر اکرم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم اہل بیت میں سے ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے کیا تھے؟ جواب ملے گا پہلے صحابی رسول تو تھے۔ تو اتنا تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے تب اس کے لیے لفظ اہل البیت استعمال کیا جاتا ہے۔ اہل البیت کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا کہ اس محترم گروہ میں سے اگر کسی کو ایلیویٹ کیا گیا تو اس کو کہا گیا کہ یہ ہم اہل البیت میں سے ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں صہیب رومی، ان کا تعلق روم سے ہے، مگر وہ بھی مقدس ہو گئے پیغمبر اکرم کی بزم میں آ کر جب انہوں نے ایکسیپٹ کیا، پیغمبر اکرم نے ان کو ایلیویٹ کیا۔ اور پھر اس کے بعد جناب بلال کا قضیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شک ہے ان کی عظمت میں، آل محمد سے مخلص تھے۔ جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب بلال، مرتبہ ایک نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر ہماری نظر میں جناب سلمان فارسی کا لیول بہت ہائی ہے، مگر دیگر صحابہ کرام جو مخلص تھے، اہل البیت سے مخلص تھے، آل محمد سے مخلص تھے، انہی کے اندر جناب بلال کا بھی نام آتا ہے۔ کیا خلوص تھا؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کا رنگ کالا ہے کہ ان کو ڈیگریڈ کیا گیا؟ اس معاشرے کے اندر تو کیا جا رہا تھا، مگر وہ جو اسپرٹ پیغمبر اکرم نے دی ہے، جو قرآن نے دی ہے، اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو کیا جناب بلال کو ڈیگریڈ کیا گیا؟ نہیں، قطعاً نہیں۔
کیا جناب بلال کی جو گفتگو تھی وہ عربی کے معیار پر پوری اترتی تھی؟ نہیں، بروکن انگلش، اسی طریقے سے بروکن عربک، حبشہ کے رہنے والے، ایتھوپیا کے، چہرہ رنگ بھی کالا، گفتگو اس کے اندر بھی ایک فلو نہیں ہے، اسموتھ نہیں ہے. اور اس زمانے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ عرب جو اپنی زبان کے اوپر اتنا فخر کیا کرتے تھے، ان سب کے درمیان کس کو پیغمبر اکرم اپنے مؤذن کے طور پر انٹروڈیوس کر رہے ہیں؟ مؤذن کے طور پر کس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے؟ وہ جناب بلال کو. کتنا خلوص ہے جناب بلال کی اذان میں، کتنا خلوص ہے. یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی، یعنی ایک تو وہ موقع ہونا کہ ابھی تو لوگ ہیں ہی نہیں ساتھ میں، سپورٹرز نہیں ہیں، فیور کرنے والے نہیں ہیں، تو اس میں کہا جائے کہ بھئی چند لوگ ہی تو ہیں، بلال اذان دے دیا کرو. نہیں، فتح مکہ کے موقع پر بھی جناب بلال ہی سے کہا گیا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر بلند ہو کر اذان تم ہی کہو گے، ہم احسان فراموش نہیں ہیں. جس نے اس وقت اذان دی تھی کہ جب تعداد بہت مختصر تھی، تو آج بھی کریڈٹ اسی کو دیا جائے گا، اسی کو موقع دیا جائے گا، بلال تم ہی بلند ہو. یقین جانیے عجیب واقعات جناب بلال کے اذان ہی کے حوالے سے موجود ہیں کہ جناب بلال اذان کہتے تھے and he could not pronounce properly شین، وہ نہیں بول پاتے تھے. جس طریقے سے ہمارے بہت سے گجراتی اسپیکنگ افراد ہوتے ہیں، کیونکہ میں تو خود اس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، لہٰذا میں اس بات کو زیادہ محسوس کر سکتا ہوں، آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہوں. ہوتا ہے ہندی بولنے والے جن کا اردو سے براہ راست تعلق نہیں ہے، وہ جیم کے اندر عام طور پر گڑبڑ کر جاتے ہیں. اسی طریقے سے سین اور شین کا معاملہ یہ رہتا ہے، محارہ بھی ہے شین کاف درست ہونا. تو آپ دیکھیں گے کہ جناب بلال کا بھی کیس یہ تھا کہ جناب بلال could not pronounce properly، وہ شین نہیں بول پاتے تھے. اشہد ان لا الہ الا اللہ جب وہ بولتے تھے تو زبان سے نکلتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ اش نہیں بول پاتے تھے. اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اب میں آپ سے کہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے واقعاً اگر کوئی اذان دے رہا ہو اور آپ بار بار سنیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ تو عرب نہیں ہیں، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو اچھا نہیں لگے گا. کوئی اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ اشہد ان محمد رسول اللہ اور لگتا ہے. جناب بلال اسی طرح سے اذان دیا کرتے تھے. کسی نے آ کر پیغمبر اکرم سے کمپلین بھی کی کہ اللہ کے رسول یہ مؤذن چینج کریں. We don't like his voice, we don't like his pronunciation. کیا ہوا کیا؟ اب پیغمبر اکرم سمجھانا بھی تو ہے نا کہ معیار تو سمجھو. پیغمبر اکرم سے پوچھتے ہیں بھائی بتاؤ تو صحیح وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول اشہدو تو بول نہیں پاتا ہے، ایسے کو آپ نے مؤذن بنایا ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ بولتا ہے، اشہدو ان محمد رسول اللہ بولتا ہے. بالکل اچھا نہیں لگتا، بہت برا لگتا ہے، آکورڈ، آڈ لگتا ہے. پیغمبر اکرم نے جو جواب دیا، سبحان اللہ. پیغمبر فرماتے ہیں سین بلال شین عند اللہ، بلال کی سین اللہ کے پاس شین بن کر پہنچتی ہے. تم سنتے ہو تو تمہیں سنائی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، مگر خدا کے پاس وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بن کر ہی پہنچتا ہے. یہ خلوص ہے، یہ پیورٹی ہے، یہ سنسیریٹی ہے، یہ کمٹمنٹ ہے. دیکھیے برادران عزیز، کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے صحیح بولنے والے ہیں وہ سب اپنے تلفظ غلط کر لیں؟ یہ کوئی نہیں کہہ رہا. باقاعدہ اگر آپ دیکھیں تو احادیث کے اندر، روایات کے اندر اس بات کی تاکید ہے کہ قرآن مجید کو اچھے لہن کے ساتھ پڑھا کرو، اپنا تلفظ درست کرو. اس کو اپریشیٹ کیا گیا. یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ خواہ مخواہ کوئی اپنے پیر پر کلہاڑی مار دے، اور آج تک اگر وہ صحیح اشہدو بولتا تھا تو یہ تقریر سننے کے بعد وہ کہا آج سے تو ہم جناب بلال کی طرح اشہدو بولیں گے، وہاں شین بن کر ہی پہنچے گا. جی نہیں، کیس یہ نہیں ہے. اس کا مطلب آپ نے میری بات کو نہیں سمجھا یا میں سمجھا نہیں پایا. بات صرف اتنی سی تھی کہ جو بول سکتا ہے وہ تو صحیح ہی بولے گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ صرف اور صرف ظاہر ہی کو معیار نہ بنا لیں. اپنی پوری کوشش کے بعد بھی اگر کوئی شخص نہیں بول سکتا تو وہ اسی کے اوپر اپنا دل خراب کر کے بیٹھ گیا، ایک روگ لگا کر بیٹھ گیا، ارے میں تو نہیں بول پاتا، میں تو نہیں بول پاتا، میں تو نہیں بول پاتا. جی نہیں، یہاں پر اس حدیث پر توجہ کیجئے گا، ان اللہ
ینظر الی قلوبکم لا الی صورکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا۔ تمہارے دل کے اندر کتنی پاکیزگی، کتنا خلوص موجود ہے۔ یہ حدیث بھی سنیے، پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم کی یہ حدیث شیعہ کتابوں میں بھی ہے، سنی کتابوں میں بھی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے چہل حدیث میں بھی، غالباً پہلی حدیث ہی کی جہاں شرح لکھی ہے، انگلش ٹرانسلیشن اس کا اویلیبل ہے، اردو تو ہے ہی، انگلش ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے، وہاں پر بھی انہوں نے اس سے استشہاد کیا ہے، یعنی اس سے اپنے مدعا کے اوپر دلیل قائم کی ہے۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے پیغمبر اکرم کی طرف سے؟ فرماتے ہیں کہ من اخلصا، پیغمبر کہہ رہے ہیں من اخلصا للہ 40 یومن، جو اپنے آپ کو خالص کر لے اللہ کی خاطر، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی شو آف نہیں۔ یاد رکھیے گا برادران عزیز، دوسروں کے سامنے انجام دینا یہ ریاکاری ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض عبادتوں کی نوعیت ہی یہ ہے کہ اس کو دوسروں کے سامنے انجام دیا جائے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر میری بات کو غلط نہ سمجھیے گا کہ اگر کوئی جماعت نماز میں شرکت کرتا تھا تو اب کہے کہ صاحب جماعت نماز میں اگر شرکت کریں گے تو ریاکاری ہے۔ عبادت کی نوعیت کو دیکھیے، ایک عبادت وہ ہے کہ جو تنہائی میں کرنا کے لیے ہی آئی ہے، اور ایک وہ عبادت ہے کہ جس کو مجمع عام میں کیا جائے گا۔ بحث اس پہ تو ہے ہی نہیں کہ وہ عبادت کہاں کی جا رہی ہے، بحث اس میں ہے کہ کس کے لیے کی جا رہی ہے۔ اگر قربتاً الی اللہ کا جذبہ موجود ہے تو سبحان اللہ، کیا کہنا، وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے، قربتاً الی اللہ ہے، قبول ہے، ثواب بھی بہت زیادہ ہے، فرادہ سے زیادہ ہے۔ حج ہے، وہ کیا آپ اپنے گھر کے بیسمنٹ کے اندر کریں گے؟ تو کربلا کی زیارت کیا اپنے محلے کی لائبریری کے اندر کریں گے؟ کہاں کریں گے؟ تو ملائے اعلیٰ میں ہوگا، سب کے سامنے ہوگا۔ حج زیارت کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں، سب کے سامنے ہی جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کس کے لیے اس کام کو انجام دیا جا رہا ہے، کس کے لیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں۔ یہ پیغمبر فرماتے ہیں من اخلصا للہ 40 یومن، اگر کسی نے اپنے آپ کو خالص کر لیا اللہ کے لیے فقط 40 دنوں تک، جسٹ فار 40 days، اور بس، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ جر اللہ ینابی الحکمہ من قلبہ الی لسانہ، اللہ حکمت کے چشموں کو اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری کر دے گا۔ آپ نے کچھ غور کیا؟ واپس سنیے گا، من اخلصا، جس نے اپنے آپ کو خالص کر لیا، یہ تو کچھ سمجھ میں آیا کہ نہ ٹام کے لیے، نہ ڈک کے لیے، نہ ہیری کے لیے، نہ مسٹر ایکس کے لیے، نہ مسٹر وائی کے لیے، وہ 40 دن اس کے ہیں خالصتاً اللہ کے لیے۔ وہ اپنے گھر کے کام بھی کر رہا ہے قربتاً الی اللہ، وہ نوکری کر رہا ہے قربتاً الی اللہ، وہ کوئی دوسرا کام کر رہا ہے قربتاً الی اللہ، نماز سے لے کر سوشل ورک تک سب کا سب ہو رہا ہے قربتاً الی اللہ۔ اگر 40 دن تک اس نے یہ کام کیا اس اسپرٹ کے ساتھ، تو ہوگا کیا کہ اس کا ایفیکٹ یہ آئے گا کہ جر اللہ، اللہ جاری کر دے گا، ینابی الحکمہ، حکمت کے چشموں کو، من قلبہ الی لسانہ، اس کے دل سے اس کی زبان پر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں پہ لفظ کیا استعمال کیا ہے پیغمبر نے؟ جر اللہ، اللہ جاری کر دے گا۔ ایک ہے خلق اللہ، اللہ خلق کر دے گا، یہاں پر یہ نہیں ہے اللہ پیدا کر دے گا، نہیں ہے، جاری کر دے گا۔ جاری کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، جب کسی جگہ پر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ممکنہ طور پر یہاں پانی ہے، اور پھر آپ وہاں پر کنواں کھودتے ہیں، اس کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں تاکہ وہاں سے موجود پانی اوپر آ جائے۔ وہاں پر پانی پیدا نہیں کیا جا رہا ہے، پانی پہلے سے موجود ہے، مگر اس کے اوپر ایک پردہ پڑا ہوا تھا۔ آپ نے صرف اتنا کیا کہ اس پردے کو ہٹایا تاکہ وہ جو چھپا ہوا ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا اس کے دل میں حکمت کے چشموں کو پیدا کر دے گا، پیدا نہیں کر دے گا، جاری کر دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک کے دل اور سینے میں پروردگار عالم نے پوٹینشلی حکمت کے چشموں کو محفوظ کیا ہوا ہے، مگر اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، بس اتنا سا معاملہ ہے۔
یہ خلوص کیا کرتا ہے؟ خلوص اس پھاوڑے کا نام ہے، خلوص اس بیلچے کا نام ہے۔ جس طرح سے زمین میں موجود پانی کے اوپر پردہ تھا، آپ نے اس بیلچے کے ذریعے سے، پھاوڑے کے ذریعے سے اکھاڑ کر اس پردے کو ہٹا دیا اور اس موجود چھپے ہوئے خزانے کو ظاہر ہونے کا موقع دے دیا، وہ پانی اوپر آ جائے گا۔ کہ بالکل اسی طریقے سے اگر ایک انسان اپنے دل میں موجود حکمت کے چشموں کے ظہور کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہے تو صرف اتنا کرے کہ خلوص کا پھاوڑا لے، خلوص کا بیلچہ لے اور اس کے ذریعے سے اس پردے کو ہٹا دے تاکہ حکمت کے چشمے کو اذن ظہور مل سکے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب تک یہ پردہ پڑا ہوا تھا تو وہ حکمت کے چشمے تھے وہاں پر؟ جواب جی ہاں تھے، تو ظاہر کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ تو آپ یہی کہیں گے وہ پردہ غیبت میں تھا، پردہ غیبت میں تھا لہٰذا ظاہر نہیں ہو پایا۔ تو کس چیز کی وجہ سے وہ ظاہر ہوا؟ جب ایک فرد اپنے آپ کو خالص کر لے 40 دن تک تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر ایک کے دل میں موجود پردہ غیبت ہٹ جاتا ہے، حکمت کے چشمے غیبت کے پردے کو چاک کر کے ظہور کے حالت میں زبان سے جاری ہونے لگتے ہیں۔ اگر فرد کا یہ معاملہ ہے تو قوم کا کیا معاملہ ہوگا؟ اگر پوری قوم اپنے آپ کو 40 دن کے لیے خالص کر لے تو کیا زمانے کے امام کی غیبت کا پردہ چاک ہو کر ظہور ہمارے سامنے نہ ہو جائے؟ بس برادران عزیز، مگر یہ آپس کے لڑائی جھگڑوں سے فرصت ملے تو انسان اپنے آپ کو خدا کے لیے خالص کرے۔ اگر اس راستے ہی کو بدلنے کی بات کی جائے، صراط ہائے مستقیم کی بات کی جائے، پلورلزم کی بات کی جائے، تو پھر وہ کہاں گیا دین؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ کہاں گئی ساری اسپرٹ؟ ہم کہتے ہیں امام کا کام یہ ہوتا ہے، وہ دین کی حفاظت کرتا ہے، یا تو کانسیپٹ ہی دوسرا آ گیا، یا تو کانسیپٹ ہی دوسرا آ گیا۔ انہوں نے کہا امام کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، یعنی ان ادر ورڈز اگر ہیومن انٹلیکٹ نے ہی اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ شریعت کی فارم کیا ہوگی تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ نبی آئے توحید وغیرہ کے بارے میں کچھ درس دے دے اور اس کے بعد جائے، پھر نماز کیسے پڑھنی ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، مغرب کی 3 رکعت ہونی چاہیے یا 300 رکعت ہونی چاہیے یا 1 رکعت ہونی چاہیے، that we will decide۔ اتنا ظلم تو اجماع کے نام پر ہمارے بھائیوں نے بھی نہیں کیا تھا، بہت توجہ کیجئے گا، اجماع کے نام پر جو کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، مگر اتنا ظلم تو انہوں نے بھی نہیں کیا اجماع کے نام پر۔ یہ جو ریلیجس پلورلزم کے نام پر سو کال انٹلیکچوئلز لے کر آ گئے، اس میں شریعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شریعت کی کوئی اہمیت نہیں، دین کی اقدار، دین کی ویلیوز کی کوئی حیثیت نہیں۔ دین کی فارم کیسی ہوگی، فارم آف دا ریلیجن ہم بتائیں گے، ہم ڈیسائیڈ کریں گے، کلیکٹیولی ہیومینٹی بتائے گی کہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ کون سی ہیومینٹی ہے کہ جس کے اندر آپ نے معصومین ہی کو خارج کر دیا؟ یہ کون سا اجماع ہو رہا ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا برادران عزیز، میں اس فتنے سے آپ کو بہرحال متنبہ کرنا چاہتا ہوں، نوجوان دوستوں کو خاص طور پر، کہ وہ غور کریں۔ پھر اس کا تو نتیجہ یہ ہے کہ معصوم کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پیغمبر اکرم نے علی کو کیوں بنایا؟ جو کچھ پہنچانا تھا وہ تو پیغمبر اکرم پہنچا چکے تھے۔ ہم کہتے ہیں امام ہوتا اس لیے کہ ایک جینون پروٹیکٹر ہو، دین کا انٹرپریٹر ہو، جو دین کی ترجمانی کرے۔ ارے حسین مظلوم نے تو اس بات کا بھی اہتمام کیا کہ رسول تو رسول، کوئی لہجہ رسول کو بھی فراموش نہ کرے۔ ہم منزل مصائب پر ہیں۔ آج اس شہزادے کا ہمیں تذکرہ کرنا ہے کہ جس کے بارے میں محقق علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ بنی ہاشم کا پہلا شہید جناب علی اکبر ہے۔ دوسرا اوپینین بھی محقق علماء کرام کا یہ کہنا کہ السلام علیکہ اول قتیل من نسل خیر سلیل، زیارت کے بھی الفاظ ہیں کہ نسل پیغمبر میں سے پہلے قتیل پر، پہلے شہید پر ہمارا سلام۔ جب اصحاب شہید ہو چکے اس موقع پر امام حسین نے حضرت علی اکبر کو بلا کر گویا یہ کہا، جو مرثیے کے الفاظ ہیں کہ کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی، اے میرے بیٹے اب میدان میں تمہارے جانے کی باری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین نے ہاتھوں کو بلند کر کے کیا دعا مانگی تھی؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم
کہ پروردگار تو گواہ رہنا اس قوم کے اوپر. قد برز الیہم غلام، وہ جوان جا رہا ہے کہ اشبہ الناس، سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے خلقاً و خلقاً و منطقاً، صورت میں، سیرت میں، گفتار میں. اکبر کا چہرہ بھی نانا کے چہرے جیسا، اکبر کے اخلاق بھی نانا کے اخلاق جیسے، اکبر کی آواز بھی نانا کی آواز جیسی. پھر امام حسین کہتے ہیں کننا اذا اشتقنا زیارت نبی کا نظرنا الی وجہہ، ہم جب کبھی تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے. جناب علی اکبر نے یہ دعا سنی، سمجھ گئے کہ بابا نے مجھے اجازت دے دی. کہا بابا میں تو پہلے سے آمادہ اور تیار ہوں، آپ کا اشارہ مل چکا، بس بابا میں میدان میں جا رہا ہوں. امام حسین کہتے ہیں ہاں اکبر، میدان میں تو ضرور تم جاؤ گے بھی اور اپنی قربانی بھی پیش کرو گے، مگر جاؤ پہلے خیمے میں جا کر ماں سے بھی اجازت لو اور پالنے والی پھوپھی زینب اس سے بھی اجازت لو. ہزاروں کا مقابلہ کرنا اکبر کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، مگر اب ماں کو یہ بتانا کہ اماں میں مرنے جا رہا ہوں. جناب زینب سے یہ کہنا پھوپھی اماں میرا آخری سلام قبول کیجئے، اب میں روانہ ہو رہا ہوں، اکبر کے لیے مشکل ہے. آئے جناب لیلا کے خیمے میں، بولنا یہی ہے کہ اماں میں سلام آخر کے لیے آیا ہوں، مگر جناب علی اکبر نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ اپنا سوال بھول گئے. جناب علی اکبر کیا دیکھتے ہیں کہ مصلی بچھا ہوا ہے اور جناب لیلا نماز کی تیاری کر رہی ہیں. اکبر اپنا سوال بھول گئے، ایک دوسرا سوال کیا اماں اس وقت کون سی نماز کی تیاری ہو رہی ہے؟ جیسے کہ ظہر کی نماز تو بہت پہلے پڑھی جا چکی، اماں اس وقت کون سی نماز کی تیاری ہو رہی ہے؟ تو جناب لیلا کہتی ہیں اے بیٹا علی اکبر، میں نے ایک منت مانی ہے کہ جب تیرا لاشا آئے گا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی. بس بیٹا میں تو اس نماز کی تیاری کر رہی ہوں. جناب علی اکبر کہتے ہیں ارے اماں آپ نے تو میری مشکل ہی آسان کر دی، میں تو سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے آپ کو بتاؤں گا، مگر اب میں آپ کو یہی بتانے آیا تھا کہ کچھ دیر کے بعد میرا لاشا آنے والا ہے. جناب لیلا کہتی ہیں میرے لال جلد جاؤ میدان کے اندر اپنی قربانی پیش کرو تاکہ میں اپنی نماز منت بڑھا سکوں. جناب علی اکبر آئے جناب زینب کے خیمے میں، کیا پھوپھی کو بتانا ہے اور پالا انہوں نے ہی ہے. کچھ دیر کے لیے چند لمحوں کی داستان ہے. جناب علی اکبر قریب آئے، جناب زینب کی آغوش میں اپنا سر رکھ دیا. جناب زینب نے انگلیوں سے اکبر کے بالوں میں کنگھی کرنا شروع کر دی. جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں ایک سوال ہے، اس کا جواب چاہیے آپ سے. جناب زینب کہتے ہیں بیٹا باہر جنگ کا میدان ہے، یہ کون سا موقع ہے سوال کرنے کا؟ کیا پھوپھی اماں مگر بہرحال اس سوال کا جواب آپ ہی سے چاہیے. کہا پوچھو میرے لال کیا سوال ہے؟ تو جناب علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں بس اتنا بتا دیجئے، آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا مرتبہ زیادہ؟ کہاں جناب زینب بیٹھی ہوئی تھی جلال کے عالم میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگے میرے لال اکبر یہ تو نے کیسا سوال کیا؟ کہاں فاطمہ زہرا کہاں زینب؟ فاطمہ زہرا کی تو ادنا کنیز ہے، زینب فاطمہ زہرا کی ادنا کنیز ہے. یعنی میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ ثانیہ زہرا ہونا اور ہے، فاطمہ زہرا ہونا اور ہے. جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں پھر ایک کام تو کریں، آج زہرا کے لال پر اپنے لال کو قربان کر دیجئے. جناب زینب کہتی ہیں بیٹا علی اکبر پوچھا تم نے اس انداز سے ہے کہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا، جاؤ میری طرف سے اجازت ہے. اور اب جناب علی اکبر بیویوں کی تمنا تھی کہ علی اکبر رخصت آخر کے موقع پر ان کے درمیان رہیں، اور جناب علی اکبر بیویوں سے رخصت ہو رہے ہیں. اب ساری بیویاں جمع ہو چکی ہیں، سب ایک خیمے میں جمع ہو گئے ہیں اور جناب علی اکبر سب سے مل رہے ہیں. اور یہاں پر لشکر یزید کا رپورٹر رپورٹ کرتا ہے کہ کسی شہید کے خیمے سے رخصت ہونے کے موقع پر اتنا توقف نہیں ہوا کہ جتنا علی اکبر کی رخصت کے موقع پر ہو رہا تھا. خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا اور گرتا تھا، بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا. علی اکبر جیسے ہی باہر نکلنا چاہتے تھے کوئی بیوی آ کر لپٹ جاتی تھی. اے بھیا علی اکبر ایک مرتبہ اپنے چہرے کی اور زیارت کرا دو، اب کب شبیہ رسول کو دیکھنا نصیب ہوگا.
کوئی نہ کوئی بیوی آ کر لپٹ جاتی تھی، اور ایسے میں امام حسین نے آ کر انٹروین کیا اور ایک جملہ کہا، بیویوں مسافر کا راستہ مت روکو۔ بیویاں ہٹ گئیں، اور اب جب علی اکبر باہر نکلنے لگے تو ایک کونے سے آواز آئی، سب سے مل لیے بھیا، ہم سے نہیں ملو گے۔ اور جناب علی اکبر نے اس کونے کی طرف رخ کیا تو کیا نظر آیا کہ میرا اور آپ کا بیمار امام سید سجاد اپنی کمر کو تھامے ہوئے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ علی اکبر اپنے بھائی، اپنے بیمار بھائی سید سجاد کے قریب آئے، دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ بھائیوں کے درمیان کیا باتیں ہوئی خدا بہتر جانتا ہے، مگر اب وہ وقت آ گیا کہ علی اکبر سب سے مل چکے باہر آئے اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان میں جانے لگے۔ جب میدان میں جانے لگے تو احساس ہوا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ جناب علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو نظر آیا کہ میرے بابا گھوڑے کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور جیسے میں نے رفتار بڑھائی ہے تو بابا نے دوڑنا شروع کر دیا۔ جناب علی اکبر نے گھوڑے کو روک دیا، نیچے اترے اور کہا، بابا آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی۔ اور اب حسین کا مظلومیت کا وہ جملہ، اے اکبر کاش تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو تجھے اندازہ ہوتا کہ جوان بیٹے کو کس دل سے مرنے کی اجازت دیتے ہیں، مگر جاؤ اکبر تم بہت پیارے ہو، اسلام تم سے بھی زیادہ پیارا ہے، جاؤ میدان میں جاؤ، بس اگر ہو سکے تو کچھ دیر تک اپنا چہرہ پیچھے کی طرف رک کر کے دکھاتے رہنا۔ جناب علی اکبر میدان میں گئے، گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب حسین دیکھنا چاہتے ہیں اپنے اکبر کے جہاد کو۔ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب عجیب منظر کشی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حسین مظلوم نے یہ اہتمام کیا کہ ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے تاکہ بلندی سے اپنے بیٹے کے جہاد کو دیکھ سکیں۔ اکبر کہاں پر ہیں؟ اکبر گھوڑے پر ہیں۔ حسین کہاں پر ہے؟ حسین ٹیلے پر کھڑے ہو گئے۔ اور زینب کہاں پر ہے؟ در خیمہ پر ہے۔ لیلا کہاں پر ہے؟ مصلی عبادت پر ہے۔ واپس سنیے گا، اکبر ہے گھوڑے پر، حسین ہے ٹیلے پر، زینب ہے در خیمہ پر، اور لیلا کہاں پر ہے؟ مصلی عبادت پر۔ اور کچھ دیر کے بعد یہ منظر بدلا، اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ٹیلے سے گرے، زینب در خیمہ پر گری، اور لیلا شکر کے سجدے میں گری، شکرا للہ۔ اے پروردگار میری کمائی کام آئی، اے میری پروردگار میری اس قربانی کو قبول فرما، شکرا للہ کہہ کر اپنا شکرانہ پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ مگر ادھر کیفیت کیا ہے؟ حسین ٹیلے سے گرے اور پھر سنبھلے، پھر گرے، پھر سنبھلے، اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو اکبر کے قریب کریں۔ کچھ دیر کے لیے امام حسین کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، نظر نہیں آ رہا، کچھ دیر کے لیے اندھیرا چھا گیا۔ حسین کہتے ہیں، یا علی یا علی یا علی، اے بیٹا علی اکبر تم بھی تو مجھے آواز دو تاکہ مجھے پتا چلے تم کس سمت میں ہو۔ جناب علی اکبر نے کہا، بابا میں اس طرف ہوں۔ حسین مظلوم اکبر کی آواز سن کر اپنے آپ کو اکبر تک پہنچانے میں کامیاب تو ہوئے، اور اب امام حسین علی اکبر کے قریب پہنچتے ہیں، جھکتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بیٹا علی اکبر میں چاہتا ہوں کہ تمہیں خیمے تک لے جاؤں، خیمے تک لے جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے اس کے لیے کیا کیا؟ ایک ہاتھ اکبر کے گلے کے نیچے رکھا، دوسرے ہاتھ اکبر کے پیروں کے نیچے ڈالے اور اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ مگر یقین جانیے برادران عزیز، بوڑھے باپ کے لیے جوان کی یہ حالت دیکھنا ایک تو بہت مشکل، اور پھر اس کے بعد اٹھانا اور مشکل۔ امام حسین نہیں اٹھا پائے، حسین اکبر کو نہیں اٹھا پائے۔ کہنے لگے، اے بیٹا اکبر تم بھی تو کچھ میری مدد کرو۔ کہا، بابا میں کیا کر سکتا ہوں، حکم فرمائیے۔ کہا، بیٹا اپنے ہاتھ میری گردن میں تو ڈالو، اپنی باہیں میری گردن میں ڈالو۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈال دیا، مگر دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا۔ حسین کہتے ہیں، بیٹا دوسرا ہاتھ یہ بھی تو ہٹاؤ اور یہ بھی میری گردن میں ڈالو۔ کہا، بابا میں یہ دوسرا ہاتھ سینے سے ہٹانا نہیں چاہتا۔ حسین کہتے ہیں، اے بیٹا علی اکبر کیا چھپانا چاہتے ہو؟ بیٹا کیا چھپانا چاہتے؟ بابا آپ دیکھ نہیں پائیں گے، بابا آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ حسین نے جب یہ جملہ سنا، اکبر کو زمین ہی کے اوپر لٹا دیا اور کہنے لگے، اے بیٹا اکبر تجھے معلوم نہیں ہے تیرا باپ کتنا صابر ہے؟ حسین دیکھنا چاہتا ہے کیا چیز ہے کہ جس کو تو چھپا رہا۔ اور جب علی اکبر نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی ہٹایا، خدا کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی یہ حالت نہ دکھائے۔ حسین نے دیکھا کہ برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل حسین نے اکبر کے سینے میں کلیجے میں الجھا ہوا دیکھا۔ حسین کہتے ہیں، بس بیٹا اکبر اتنی سی بات، اس کے بارے میں تو نے یہ کیسے سوچ لیا کہ حسین برداشت نہیں کر پائے گا؟
حسین نے اپنے گھٹنوں کو زمین کے اوپر رکھا، جس طرح سے آپ نماز میں بیٹھتے ہیں اسی طریقے سے، اور پھر اس کے بعد ایک ہاتھ برچی کے پھل پر رکھا، دوسرا ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا، اور آہستہ آہستہ وہ برچی کا پھل نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ مگر اس موقع پر حسین نے اور کچھ نہ بھی کیا ہو، علماء کہتے ہیں کہ نجف کا رخ کر کے یہ ضرور کہا کہ یا علی مدد، اے بابا آپ سب کی مدد کرتے ہیں، آئیے اپنے بیٹے کی مدد کیجئے، یہ جوان کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا آسان نہیں ہے۔ مگر جیسے ہی حسین نے برچی کا پھل ہلایا، اکبر کا کلیجہ ہلا، اکبر کا جسم ہلا، کربلا کی زمین ہلی، خیمے ہلے، اور زینب کی فریاد، اے بھیا حسین یہ جوان کا لاشا تجھ سے اٹھایا نہ جائے گا، میں تیری مدد کے لیے آتی ہوں۔ حسین نے اکبر کو رکھ دیا، کہنے لگے زینب خیمے سے باہر نہ آنا، تیرے پردے پر میرا اکبر قربان۔ ماتم حسین۔